Zahra, and thank you, Amber, and your team, your lovely team, for organizing this. I think I'll ask my panel to come up, and then we can kick off the session. तो हमारा panel काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो छोटा हो गया है, और still some amazing people from the field of journalism. सबसे पहले I'll ask Benazir Shah to please come up. We all know her. She is features editor with GeoTV. She's written for many foreign publications. उसके बाद बदर आलम साहब, सुजाग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है लाहौर में, उसको देखते हैं, but I will always remember him as the last editor of Herald. And then Zeeshan Haider, my former colleague from the BBC. He's the news editor of BBC Urdu based in Islamabad. हमें जब पहले ये इस पैनल के बारे में बताया गया, तो उसका जब मैंने टाइटल देखा, जब मुझे फ़िज़ा ने और कुरत ने कांटेक्ट किया, तो वो था कि Are journalists a dying breed? And I thought it is quite grim if you have spent your lifetime in journalism, and I thought it's a bit rhetorical. Lekin when I really thought about it, so it's actually an existential question for many of us, that I'm sure कि हमने from time to time we've thought about it, कि हम क्या कर रहे हैं. Especially many of us who started journalism with print, then went into radio, here online, on digital. My son was saying to me the other day, कि, Dad, aren't you amazed that you got to see the digital revolution? And I thought about it, कि इससे पहले जो भी revolutions आए हैं, industrial revolution था, दूसरा revolution, they were spread over long periods of time, decades. And sometimes people did not live to see कि उसका final impact क्या होगा. And लेकिन हमारे लाइफ टाइम में, ये पिछले 20-25 सालों में ही हमने दुनिया को बहुत तेज़ी से बदलते देखा है, टेक्नोलॉजी की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से. तो ये जो सवाल है कि डू वी नीड जर्नलिज्म, इस पे हम बात करेंगे. कैन आई जस्ट क्विकली गेट अ सेंस फ्रॉम द पैनल हु बिलीव्स कि वी डोंट नीड जर्नलिज्म? ठीक है, तो हम सब प्रिटी मच सहमत हैं. That's I just wanted to, क्योंकि हमें कहा गया अकबर ज़ैदी साहब की तरफ से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी है, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट पैनल पे नहीं है तो फिर आई विल मेक श्योर कि आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट देन. लेकिन इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो एक हमारा परसेप्शन है कि सिटीज़न जर्नलिज्म आ गया, डिजिटल जर्नलिज्म आ गया, सोशल मीडिया आ गया, सहाफ़ी की क्या ज़रूरत है जब आपको सब चीज़ें लाइव unedited आपको अपने सेल फ़ोन पे मिल रही हैं, तो why bother? इस perception पे एक सर्वे हुआ है, और before I kick off the discussion, I want us to look at the findings of this survey. Amber, can you please come up and share its findings? I believe it's based on public perception in Pakistan about how technology and media is changing, और लोग क्या समझते हैं कि उन्हें सही information news कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिलनी चाहिए. जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये जो सर्वे है मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन ये यूनेस्को का एक बहुत सारे ममालिक पे एक फ्रेमवर्क है जिसको मीडिया डेवलपमेंट एंड वायबिलिटी इंडिकेटर्स कहते हैं. ये बहुत बड़े लफ्ज़ है. इसका मतलब ये है कि क्या मीडिया सर्वाइव कर रहा है, क्या जो हम काम कर रहे हैं, कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, उसको किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स को बेहतर किया जा सकता है. मैं ये भी बता दूँ कि मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी पार्टनर थे यूनेस्को के, मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रही हूँ. लेकिन ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने जब ये सर्वे देखा था तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे तासुरात हैं कि मीडिया जो है बदल रहा है और क्यों और कैसे बदल रहा है. एंड इट गोज़ बैक टू दैट की क्वेश्चन ऑफ डू वी नीड जर्नलिज्म और वाई डू वी नीड जर्नलिज्म एज वेल. मैं थोड़ा सा इसको आगे करती हूँ. अच्छा, हम जो समझते हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि मीडिया पे हमें यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है. हम कहते हैं कि मीडिया बहुत ज़्यादा इसमें तफरीक हो गई है, पोलराइज हो चुका है.
کوئی آبجیکٹیو نہیں ہو پاتا, کوئی نیوٹرل نہیں ہو پاتا. یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم تمام جو برادریاں ہیں, لوگ ہیں جن کی نمائندگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ میں کیونکہ مین اسٹریم میں بھی کام کر چکی ہوں, مجھے تو نہیں لگتا نمائندگی ہوتی ہے. میر صاحب کو بھی میرے خیال میں وہ بھی اتفاق کریں گے. اور اس سروے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس اور آپ کو جو پرسیپشنز ہے اس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ واقعی سچ ہے یا نہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو پرانا میڈیا ہے, یعنی کہ اخبارات ہیں, ریڈیو ہے, اور اب ٹیلی ویژن بھی پرانا سے لگنے لگا ہے, وہ اب آبسلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا, اتنا لوگ نہیں دیکھتے. اس پہ آپ کو تھوڑی سی ایک بڑی حیران کن فائنڈنگز بھی آپ کو ہم دکھائیں گے. اچھا, ریسرچ جو کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے, اور یہ پاکستان نیشنل اسیسمنٹ تھا, پہلی بار پاکستان میں ہوا تھا. اس سے قبل یونیسکو نے کوئی 20-15 ممالک میں اس قسم کا سروے کر چکے تھے, اس قسم کا اسٹڈی کر چکے تھے. پاکستان یہ پہلی بار تھا. اور میں کوئکلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو اوور دا ڈیٹیلز. آپ کو میتھڈالوجی بھی نظر آ رہی ہے, پالیسی ریویو تھا, مگر میں پرسیپشنز پہ بیس کروں گی, اور اس پہ خاص طور پر جو کنزیومرز ہیں, کیونکہ ہم کنزیومرز کے بارے میں ہم ایک سمجھتے ہیں کہ ان کا شاید سمت ایک طرف ہے, لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ معاملات میں ان کا وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. سو ڈو وی اسٹل نیڈ جرنلزم؟ سب سے پہلے اعتماد کی میں نے بات کی تھی. اچھا, جو میڈیا کنزیومرز پرسیپشن سروے ہے فار ٹرانسپیرنسی, آپ کو بتا دیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 500 افراد سے یہ سروے تھی. یہ ظاہر ہے جو پاپولیشن جو سروے کے آپ کی ایک معیار ہوتا ہے اس کے مطابق اربن رورل تقریباً آدھا تھا. خواتین کم تھیں اس سروے میں, انفارچونیٹلی مرد زیادہ تھے. اور آپ کو ان کی تعلیم کا جو جس لیول ہے, انڈر گریجویٹ میٹرک ہوں یا میٹرک سے کم ہو, وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوسرے کونے میں. 27% انڈر گریجویٹ, 41 زیادہ تر میٹرک اور انٹر کے تھے. اچھا, سب زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے میڈیا پہ وہ ایوریج ہے, یعنی کہ وہ کہہ سکتے, یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھی نہیں ہے برا بھی نہیں ہے. زیادہ اور اگر آپ کو ہائی اور لو میں آپ کو نظر آئے, 24% ہیو اے ویری لو ٹرسٹ ان میڈیا, اور جو بہت ہائی ہے, جو بہت سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اعتماد کرنا چاہیے, وہ صرف 14% ہے. پھر اگر آگے بڑھتے ہیں, اچھا دیگر بھی سروے سے ایک ہم نے موازنہ بھی کیا تھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو فائنڈنگس تھی, جو 500 لوگوں سے بات کی تھی, یہ درست ہے یا نہیں. اچھا, اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اب بھی بہت سارے لوگ, آپ دیکھیں اس میں 34% ہیں جو اب بھی ہر وقت میری طرح نیوز جنکی ہیں, نیوز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی طرح بھی ہیں, ظاہر آپ تو صحافی, ہمارا کام ہے, لیکن ہماری دلچسپی بھی ہے. اباؤٹ 48% سم ٹائمس. اور آئی تھنک ایک جو اگین یہ پرسیپشن ہے کہ ڈیجیٹل کو شفٹ ہو رہے ہیں, زیادہ تر اب بھی ٹیلی ویژن پہ اپنی نیوز کنزیوم کرتے ہیں. 56%, دیٹس اے بگ نمبر. 36% ظاہر ہے موبائل. اور اس میں ایک ظاہر ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں 3G 4G کنیکٹیوٹی بھی سب تک نہیں پہنچتی. ٹیلی ویژن از اسٹل کنگ. اور آپ کو آگے بھی چل کے مزید کچھ میں اعداد و شمار دکھاؤں گی جس سے ظاہر ہوگا وائی ٹیلی ویژن از اسٹل کنگ. ایسا نہیں کہ چیزیں بدل نہیں رہی, لیکن اتنی تیزی سے شاید بدل نہیں رہی جتنا ہم سمجھتے تھے. ایک اور سروے تھا کہ خاص طور پہ جب کووڈ-19 کا پینڈیمک ہوا تھا تو اس وقت زیادہ تر لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے میڈیا پہ کہ ان کو صحیح درست معلومات فراہم کریں. تو یہ میرے خیال میں خوشائن بات ہے, اور ہمیں بھی تھوڑا سا, ہم اپنے آپ کو بہت کوستے ہیں, بہت تنقید بھی کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک دس از آلسو گوز ٹو شو کہ جو میڈیا جو کام کر رہی تھی, اور پینڈیمک کے دوران جب فرنٹ لائن ورکرز کے طور پہ کام کر رہے تھے میڈیا والے, جو دفتر جا رہے تھے, جو انٹرویوز کر رہے تھے, جو معلومات پہنچا رہے تھے, انہوں نے جو کام کیا تھا اس پہ لوگوں کو اعتماد تھا. اچھا, سب سے ایک اور بڑی بات نمائندگی کی ہے. کیا سب لوگوں کی نمائندگی آپ کو مین اسٹریم, لیگسی, ٹیلی ویژن, پرنٹ میڈیا میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اچھا, اب میں تھوڑا سا کہوں کہ یہ ڈسیپٹیو ہے. بہت ساری لائنیں نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے جو جن لوگوں سے افراد سے بات کی تھی اس میں جو اربن کمیونٹیز کی نمائندگی ہے, آپ دیکھیں وہ جو پیلا سا, وہ جو نیلا سا بار سب سے اوپر ہے, سب سے زیادہ ہے. ہمیشہ ان کی نمائندگی ہوتی ہے. دیٹ ایکچولی کنفرمز جو ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے پاکستان میں, وہ ہمیشہ اربن کلاسز کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کرتا ہے, کیونکہ ان کے دفاتر بھی وہاں بیس ہوتے ہیں, ہم بھی ان میں سے ہوتے ہیں.
ہم بھی اربن مڈل کلاس ہیں, اس لیے ان کی نمائندگی بھی بہتر ہوتی ہے. سب سے کم نمائندگی, اور اس میں بھی میرے خیال میں دیٹ کنفرمز آور پرسیپشن کہ جو اقلیتی برادریاں ہوتی ہیں, خاص طور پر مذہبی برادریاں جو اقلیتی ہوتی ہیں, ان کی نمائندگی کم ہوتی ہے, خواتین کی بھی نسبتاً کم ہوتی ہے, اور جو جن کی لٹریسی ریٹ کم ہے ان کی بھی کم ہوتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ کنفرمز ون پرسیپشن کہ جو ریپرزنٹیشن ہے میڈیا میں وہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اور آپ جیسے صحافی جن کا تعلق ہے مختلف علاقوں سے جو کرتے ہیں, ہمیں مین اسٹریم کو بھی اسی طریقے سے ان کو نمائندگی دینی چاہیے. اب سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات, کیا میڈیا آزاد ہے؟ وہ کس طرح سے آزاد ہو سکتا ہے جب وہ انحصار کرتا ہے کمرشل انٹرسٹ پہ اور گورنمنٹ ایڈز پہ. سو ایڈ اسپینڈ جو ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر, ابھی تک ٹیلی ویژن میں آپ دیکھیں زیادہ بڑھا ہے, ڈیجیٹل میں بڑھا ہے لیکن اتنا نہیں. یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ پرنٹ کا ایڈ اسپینڈ گر رہا ہے. ریڈیو کا معمولی طور پر تھوڑا سا بڑھا ہے, ریڈیو کا بہت زیادہ ویسے بھی نہیں تھا. پھر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی جو ایڈورٹائزنگ ریونیو ٹیلی ویژن کا ہے وہ بڑھ رہا ہے زیادہ, ڈیجیٹل کا بھی بڑھ رہا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں بڑھ رہا جتنا ہم سمجھتے ہیں, جتنا میں سمجھ رہی تھی. سو ڈو وی نیڈ جرنلزم؟ ویل آف کورس, اور ظاہر ہے ہمارا جو پینل ڈسکشن ہے وہ اسی پہ بات کرے گا. لیکن سب سے زیادہ جو ہم میڈیا وائبلٹی کی بات کرتے ہیں یہ اس کا تعلق اکانومی سے ہوتا ہے, کیونکہ جو مین اسٹریم لیگسی میڈیا جو سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, جس پہ لوگ اعتماد بھی کچھ حد تک کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ ایڈز پہ. وہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہو سکتے, ان کے بزنس ماڈلز کمزور ہیں, اور ڈسٹریبیوشن ٹیکنالوجی میں انویسٹ نہیں کرتے, انوویشن میں انویسٹ نہیں کرتے. اور یہی میرے خیال میں ڈیجیٹل کا کچھ فائدہ ہے, جہاں انوویشن بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے اور مختلف قسم کی ڈسٹریبیوشن پلیٹفارمز بھی نظر آ سکتی ہیں. اینڈ تھینک یو. آئی تھنک اف یو کوڈ پلے دا پینل ویڈیو ناؤ. تھینک یو شاہزیب, اوور ٹو یو. تھینک یو. تو یہ جو سروے ہے اس سے کچھ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ ہاؤ پیپل پرسیو نیوز اینڈ کنزمپشن, مین اسٹریم میڈیا ورسز ڈیجیٹل میڈیا. امبر نے انڈسٹری کی بات کی, بزنس ماڈل کی بات کی, وچ آفٹن ڈرائیوز دیز ڈیسیشنز. تو آئی تھاٹ کہ واٹ ویل ڈو از کہ آئی ہیو ایچ ون آف یو express your thoughts maybe for 5 to 7 minutes, and then we can kick off a discussion, and hopefully there will be the opportunity for our audiences to give their comments and questions. Okay? Is that fair enough? Okay. So just to bring that creative tension into the conversation, I stopped my newspaper subscription about 6 months ago. بہت ہی بھاری دل کے ساتھ, کیونکہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ اخبار جو آتا تھا وہ اکثر میں کھول کے دیکھ بھی نہیں پاتا تھا, اور اگر دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ سب کل پرسوں کی خبریں ہیں جو میں ویسے بھی دیکھ چکا ہوں, پڑھ چکا ہوں, ان پہ ریئیکشن بھی آ گئے ہیں. ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم آن دس ناؤ؟ اینڈ ٹو می دس واز اے بگ ڈیسیشن, somebody who's grown up reading newspapers. So I would argue کہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا کمپرومائزڈ ہے, اسٹیٹ کنٹرول میں ہے, اس کے کمرشل انٹرسٹ ہیں, مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے. اور اب میرے لیے انکریزنگلی یہ ہے سورس آف انفارمیشن, اور اس میں میں آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں کہ کون سے لوگ قابل اعتبار ہیں, کریڈیبل ہیں, میں ان کی چیز کو دیکھتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ 2 نمبر لوگ کون ہیں, میں ان کو اوائڈ کرتا ہوں. I'll start with you کہ اب آپ بتائیں کہ where are we going and do we really need journalists? تھینک یو شاہزیب اینڈ تھینک یو سی جی فار دس اپارچونیٹی. یہ جو بات ابھی آپ نے کی کہ بیسیکلی ہم اس فون میں ہر چیز دیکھتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے کون قابل اعتبار ہے اور کون قابل اعتبار نہیں ہے. جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے قابل اعتبار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اب ایک یوزر اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ وہ شخص جو اسے خبر دے رہا ہے یا جس قسم کی بھی انفارمیشن دے رہا ہے وہ کیا اسے پسند آتی ہے کہ نہیں. اصل قابل اعتبار انفارمیشن آ رہی ہے یا نہیں یہ سیکنڈری چیز ہو گئی ہے. مجھے اگر یہ لگتا ہے کہ میرے پاس ایک فون میں ایک خاص یوٹیوب چینل یا خاص
ایک ولاگر کو فالو کرتا ہوں اور اس انفارمیشن کو استعمال کرتا ہوں اپنی اوپینین بنانے کے لیے, تو اس میں جو مسئلہ آ گیا ہے وہ یہ کہ اس اوپینین کو بنانے کے لیے میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ اس پریزنٹر کی اپنی اوپینین ہے, اور وہ اوپینین عین ممکن ہے کہ شاید فیکٹ چیک نہ ہوئی بھی ہو, کراس چیک نہ ہوئی ہو, اس میں ویریفیکیشن کا عمل اس طریقے سے موجود نہ ہو. ہم جب جرنلزم کی بات کرتے ہیں اور اس جرنلزم میں عموماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرنلزم ہے کیا, اس جرنلزم کے جو فیکٹرز ہم نے سیکھے آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور اپنے سینئر سے, وہ یہ کہ آپ کراس چیک کریں, آپ ویریفائی کریں, ڈبل سورسنگ کریں, اور اس کے بعد ایک ایسی خبر, ایسی انفارمیشن ڈسپرس کریں جو کہ دونوں طرف کا ورژن اس کے اندر موجود ہو. بدقسمتی سے ہمارے پاس جب ہم سوشل میڈیا کے تھرو یا ڈیجیٹل میڈیا جو لوگ کنزیوم کر رہے ہیں پاکستان میں عموماً اس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر جو لوگوں کو فراہم کی جانے والی معلومات ہیں وہ بنیادی طور پہ ان چیزوں سے, ان میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی تو وہ ایک خاص اینگل کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو وہ خبر کسی ایک بہت ہی مقبول یوٹیوبر سے مل رہی ہے جو شاید شام کو ایک پروگرام بھی کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر, تو وہاں پہ جو بات وہ ٹی وی پہ نہیں کہہ پاتے, جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر حامد صاحب نے بھی کہا کہ ہم ہر بات نہیں کہہ سکتے, تو مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بات کہنا چاہتے ہیں جو کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں کہہ سکتے, تو وہاں پہ بھی وہ اس بات کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں وہ ویریفیکیشن کا عمل شاید ان سے ابھی بھی کیا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے, جبکہ وہاں جب وہ یہ بات اپنے چینل کے اوپر کر رہے ہیں جو کہ لوگ زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں. میں ابھی بھی یہ جو ہم نے سروے دکھایا ہے عین ممکن ہے کہ لوگ دیکھتے ہوں, لیکن میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کی نیوز کنزمپشن ان کے موبائل کے تھرو ہے, چاہے وہ چینل پہ ہے, چاہے وہ ایک ڈائریکٹ کسی ڈیجیٹل چینل کے ساتھ ہے, نیوز چینل کے ساتھ ہے, یا یوٹیوب کے تھرو آ رہی ہے. اس تمام بحث میں لوگوں کے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ جو انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے یہ مجھے پسند تو ہے لیکن کیا درست ہے, یہ سوال لوگوں کے اندر کانسٹنٹلی ان سے پوچھا جانا اور انہیں اس بات ریئلائز کرایا جانا کہ ہاں آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ درست بھی ہو, اور آپ اس پہ سوال اٹھائیں. اس کے لیے ہمیں جرنلزم کی ضرورت ہے, اور وہی جرنلزم کی ضرورت ہمیں الٹیمیٹلی پڑتی رہے گی اس اولڈ سکول اس کے اوپر, وہ تمام چیزیں جو کہ ایک کسی بھی کہانی کی تصدیق کے لیے, کسی بھی کہانی کی پریزنٹیشن کے لیے اور کسی بھی کہانی کے اوتھینٹک ہونے کے لیے ضروری ہیں, وہ ہمیں ڈیجیٹل ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہو, لیکن فی الحال وہ موجود نہیں ہیں. اوکے, تھینک یو, اینڈ ویل کم بیک ٹو یو. ظاہر ہے کہ صحافی جب کام کرتا ہے تو ادارے کے لیے کام کرتا ہے, اور اگر ادارے کمپرومائزڈ ہوں تو پھر کون سی آپ کی انڈیپینڈنس رہ جاتی ہے. اگر ادارہ کوئی چینل ہے, کوئی اخبار ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ الائڈ ہے, وہ کسی پارٹی کے ساتھ الائڈ ہے. ہمارے پاس ساری مثالیں موجود ہیں کہ 2014 کے دھرنوں میں کس طرح صحافیوں کو کہا گیا کہ بتاؤ کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. اس نے کہا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, اس نے کہا کر رہے ہو جاب تو ٹھیک ہے ورنہ کسی اور کو بلاتے ہیں. سو یہ جو بات ہے نا کہ صحافی کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ کا کارپوریٹ میڈیا جو ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے تو what are we then talking about? Benazir? Hello? Hello? Yeah. So you specifically asked me this question. Because you are very smart. I'm going to come to that in a little bit, but I also want to talk a little bit about your basic question about whether we need journalism or not. I don't blame you that you stopped your subscription of newspapers. I have a 9-year-old, and abhi kuch din pehle maine usse kaha ki tum, summer vacations hai, you're getting bored, why don't you start reading the newspaper? And she did, out of compulsion. The first day she read it, second day she read it, third day she came back and she said, this is very boring, I don't want to read this. And I said, I don't blame you, it is boring. Because I remember that when we were young and we were told to read the newspaper looked exactly the same that the way that it was when my father was reading it, and now that I'm reading it, and now that my child is reading it. There has been, in fact, I think the quality has probably gone down
in terms of the way that the headlines are presented, in terms of the way that the news is, the hierarchy of the news is, कि front page पे क्या जाएगा, back page पे क्या जाएगा, the grammar, the tenses, the images. So there is definitely a decline in the quality of news, but that doesn't mean that the demand for good content has gone down. I would not say that the demand for good content would ever go down. So, you know, a lot of people, because last night I was also at a dinner, and a lot of politicians from a particular political party also say कि ये digital media जो है ये तो replace कर देगा journalism को, खत्म हो जाएगी journalism. I don't agree, because the problem with social media is we're consuming a lot of news from social media, and you're still consuming news even though you've stopped your newspapers. And you're consuming it, but there's always this doubt when it comes to social media. Is this news accurate? Is this news authentic? I have a lot of friends who sent me WhatsApp messages and say, ये मैंने खबर पढ़ी थी WhatsApp पे, ये ठीक है? ये verified है? There's always a doubt, right, when it comes to social media. With media organization, that doubt is there, but it's lesser. Another thing that I think also there's this misconception about journalism, because there's a difference between a reporter and a journalist. A reporter just provides the information. A journalist is supposed to put that information, put research into it, and put it in context. So social media, it provides you with this deluge of information. यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, and they do it very quickly. Sometimes your reporter doesn't get to the scene, but somebody with a camera would get on the scene and say, यहाँ पे bomb blast हुआ है. But the job of the journalist is beyond that. It is to provide it in context and to tell you what does this mean? I mean, kal super tax lagaye, mujhe nahi pata super tax kya hai. What does it mean? How does this affect me? So there are a lot of layers in a media organization that get completely removed and eliminated with social media. As far as polarization is I mean, I'm just going to come to one more point. I think what social media, by this I don't mean that you stop watching social media and you just consume your news through TV and but what social media has done, and I think one of the biggest pros of social media is that it's really shaken the media industry and said, you know what, wake up, this is boring. We don't want to read the news like this. Find new ways to present the news, and you need to do it quickly, which is really difficult for journalists, because we are used to, when we're writing features, we want a month to write a feature, we want a week to write a feature, and now you have to do it very quickly, क्योंकि trend कर रहा है social media पे, अगर अभी story नहीं आप निकालेंगे तो कल कोई नहीं पढ़ेगा. So, but that is the challenge, where now you're saying, okay, stop being lazy, go and look for new and interesting ways, look for new and targeted audiences. I mean, I'm really surprised to see this survey where it says women are not really consuming a lot of news because these news channels are not speaking to women. I mean, I know Zeeshan's organization, BBC Urdu, is one of the very few organizations where the conversation is about how do we reach out to women, right? How do we reach out to a female audience? How do we tell stories that women want to read? In other organizations, this conversation is not happening. Abhi recently budget session hua tha, and we were having this conversation about ke experts kaun hai jo economy pe aake baat karenge. And there was a room full of people, and I said, okay, so who are the female economists that you're bringing on? And they said, hai koi female economist? Pakistan. I said 50% of your population in the country are women, and you're asking me if there are any female economists in the country? So that is still a problem. Or end with, they were all men. They were not young women, they were not young men, they were all much older men, with due respect to the older men here. But the problem is that I don't want to watch it. It's not telling me a story. I'm not finding my representation. I mean, I am on this one show on Geo, but I'm still one woman and there's still 4 men. Why can't there be 4 men and 1 woman? You know, 4 women and 1 man. You know, so that representation is a problem. As far as polarization is concerned, media is a representation of the society. And I do feel that because the society at this point is quite polarized, that is being reflected in the media. But I'll be very honest, I've been in journalism for the last 12, 13 years. I have never been asked, well, I have been asked to do a story in a particular way. I have never done it.
I have been asked to use my social media for a certain purpose. I've never done it. So it really is how you draw your boundaries, and some people choose to do it and some people don't. So it's more of a personal preference rather than a sort of like a professional pressure. Thank you. So for journalists to exist, obviously somebody has to pay for it, right? और हम increasingly ये देख रहे हैं, जैसे I think अकबर भी बता रहे थे कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो या क्वालिफिकेशन हो. हामिद मीर साहब ने भी ये बात की. यंग लोगों को जब हम आजकल देखते हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं या उसमें काम करना चाहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप कंटेंट क्रिएटर बनें, राइट? You will meet few people, younger people, who will say कि I want to be a journalist. Okay? बदर आलम साहब, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है. People who come to you, do they want to be journalists? Do they just have media skills they want to put to test? How does it work? क्योंकि this feeds into this question, कि do we need journalism? Journalism, will it still exist in this day and age? Thank you very much. I have two confessions to make before I start. एक तो ये कि ठंड बहुत है और मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो रहा हूँ, और दूसरा ये कि 1993 में हामिद मीर यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है. मैंने इनसे पूछा था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस शुड ही गिव टू मी. तो इन्होंने मुझे दो नसीहतें की थी. एक इन्होंने मुझे ये कहा था कि उर्दू जर्नलिज़म में मत जाना. उसकी रीज़न क्या थी वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दूसरा इन्होंने कहा था कि हमें जर्नलिज़म मत करना. तो मैंने दोनों मान ली इनकी. तो वॉट एवर द रिज़ल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, वो ऑल क्रेडिट टू यू सर. तो जो सवाल आप कर रहे हैं ये आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या यंग लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं. मेरा ख्याल है ये जब थोड़ा सा ये इसके बनने और इसके काम करने के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, तो आई वाज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स फॉर सीजे. तो उसमें भी ये डिबेट थी कि देखें जर्नलिज्म मर रहा है, कोई नहीं जर्नलिज्म करना चाहता, तो आप इतने पैसे ढेर सारे लगा के एक जर्नलिज्म का स्कूल क्यों सेटअप करना चाहते हैं. मगर उसका जवाब खुद सीजे के अंदर से ही निकला है कि आप देख लें ये सारे यंग लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मैनी ऑफ देम हैव अंडरगॉन training here, some of them have done their masters here, and all of them in various capacities are beneficiaries of this school, and they want to be journalists. That is why they attended trainings here, that is why they become a part of all of this. And there are huge number of young journalists, especially girls, जो बनना चाहती हैं journalists. और अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर लोग शायद एंकर पर्सन बनना चाहते हैं, बिकॉज ग्लैमर अटैच्ड है, कुछ वो दिखाते हैं लाइफस्टाइल क्या है कुछ एंकर पर्सन्स का, तो उससे मुतासर हो जाते हैं. लेकिन इसके बावजूद आई कैन सी फेसेस हेयर जिनमें से कई लोग मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ हु डू नॉट रियली केयर कि उनके पास कितनी उन्हें तनख्वाह मिल रही है, कि क्या उनका अर्निंग है क्या नहीं है, बट दे वांट टू डू जर्नलिज्म. और जब उन्हें पता चलता है कि नहीं ये काफ़ी एक मुश्किल फील्ड है, अपेरेंटली ये आसान लगती है कि हर बंदा समझता है कि मेरे पास कोई भी डिग्री होगी तो मैं कर लूँगा जर्नलिज्म, मगर ऐसा नहीं है. इट्स अ फील्ड दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ पेशेंस, उसके बाद आप कोई जर्नलिस्ट बन सकते हैं. इसके बावजूद मैंने देखा है कि पीपल परसिस्ट इन इट. I have worked in Herald for 12 years. In those 12 years, I lost 90 colleagues to foreign scholarships and foreign fellowships and other opportunities. But out of those 90, at least 65 are still doing journalism. Maybe not in Pakistan, maybe not in print media or in digital media, but in various other fields and in various other countries. That means that this field is still alive and kicking. और थोड़ा सा अगर इसको दोबारा पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पर्सपेक्टिव हमें देखना पड़ेगा कि जर्नलिज्म कोई वैक्यूम में तो एग्जिस्ट नहीं करता. इट एग्जिस्ट्स इन अ सोसाइटी दैट हैज़ सर्टन वैल्यूज़, एंड हमारी सोसाइटी की एक जो वैल्यू है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप एट एवरी लेवल. और दिस ऑल्सो लिंक्स टू द टॉपिक ऑफ दिस entire conference के conflict जो है वो is seminal, is essential to whatever we do. And the conflict that Pakistan is facing unfortunately is not being resolved democratically, and because it is not being resolved democratically at every level, that means that the society's values or society's norms are developing in a very undemocratic way.
And journalism cannot survive in an undemocratic atmosphere. We have seen various episodes of dictatorship in our country, and we can see journalists here who are the victims of various kinds of censorship and suppression during those episodes. And even when we have democracy, we can see that there is no real democracy in this country, and the real power lies somewhere else. And because of that, you see that there is a huge amount of distorted and mutilated kind of journalism that is happening in Pakistan. And if people don't trust that journalism, you can't blame the people. You have to look at the values and the norms that this society is giving journalists to operate in. And they're very oppressive, they're very restricted, they're very constrictive. But even within that, आप realize करें कि कितना ज़बरदस्त journalism यहाँ होता है, होता रहा है और होता रहेगा. और वो बेशक छोटे लेवल पे हो कि कोई इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज़ आउटलेट लोग सुजाग जैसी कर रही हो, या कोई बड़ा एंकर पर्सन जो है वो अपने जर्नलिस्टिक रूट्स को ना भूला हो और वो अपने जर्नलिज्म कर रहा हो एंकर पर्सन होते हुए भी, या आपको न्यूज़पेपर कॉलम्स हैं, गाजी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेटरन ऑफ जर्नलिज्म. मैंने तो अपने बाल भी उनकी तरह बनाए हैं, लोग मुझे जो है ना उनकी तरह थोड़ा करें कि शायद to aspire to his status. तो मज़र साहब बैठे हुए हैं. All of these people have done wonderful work in print journalism, and even now they're writing columns and doing things that are like phenomenally important for this society. So I think that journalism's future, if not bright, ये कम से कम इस तरह का तो होगा जैसे हम देखते आए. जी, thank you. That's quite optimistic. हमने session से पहले we looked at some of our seniors who are not with us, names of people who have passed away. Zia Sahab हैं, Talat Aslam हैं, Farhad Zaidi, and there were others. तो अभी मज़हर ने भी हमें ज्वाइन किया है. हम जब देखते हैं अपने मुल्क में जो सहाफ़ियों की स्ट्रगल रही है, वो एक जनरेशन थी जो एक पर्टिकुलर टाइम में जिसने अपना रोल प्ले किया. यहाँ पे और भी हमारे कॉलीग्स बैठे हैं, बीना सरवर हैं, अंबर हैं. they've played their role, they're still playing their role. What I am looking at is the next lot. Or because of technology, because of the way the media is, I've worked in a Pakistani TV channel as well for 3 years. And I got to see कि वहाँ पे आपको कोई सोचने समझने का, कोई इंक्वायरी करने का कोई टाइम नहीं है. The way the channels run, I mean, we were again privileged कि when Beena was my editor, हम पूरा हफ्ता होता था एक स्टोरी करने के लिए, या जब हेरल्ड में थे तो महीना था. आप सोचें, समझें, एक इशू के अंदर घुसें, उसको you first understand it yourself before you explain it to others. The way our channels have been running और जो पूरी हमारी एक खेप आई है उसमें बहुत सारे अच्छे सहाफ़ी भी हैं. I worked very closely with them. Some of them are very motivated. But the way the structure is, उसमें कोई learning नहीं हो सकती है. उसमें आपके you can't broaden your horizons. And many of them were overworked, bullied, and usually very discouraged. Digital media की तरफ जो हमारे younger generation का ध्यान है, उसमें आप सारी ये ले लेना. Instagram है, Facebook है. Is anybody on TikTok from this panel? नहीं. Snapchat? नहीं. So that makes you realize that you belong to a slightly different generation, and the generation which is looking to go into media in the digital age has very different requirements. उनको journalism जिस तरह हमने सीखा है, they may not journalism in that way. So I am getting to a stage where I believe, I agree with you guys, that journalism will always stay because there is hunger for information and news, reliable hunger. Lekin it may not exist in the form that Ghazi Saab practiced it, Beena practiced it, or we are practicing it. It will be in a different shape or form. वो हमें काबिल कबूल होगा या नहीं? मतलब I have adapted to all these apps. सबसे पहले when I was in BBC newsroom तो उन्होंने कहा जी Twitter आपको join करना है. I'm like क्यों? उन्होंने कहा नहीं, आपको हर headline वहाँ पे भी लगानी है. That's how they bring you in. And then बाकी भी जो उसके बाद आती रही हैं apps, लेकिन TikTok पे आके मैं रुक गया because मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे, और एक हमारी सबकी एक लिमिट होती है अडेप्ट करने की. सर तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है.
और हम अडेप्ट करते रहते हैं उसके साथ, अपने लाइफ टाइम में भी हमने किया है. बट देन देयर कम्स अ पॉइंट यू से कि नो, नाउ दिस इज़ नॉट इवन जर्नलिज्म, दिस इज समथिंग एल्स एंड आई कांट डू इट. ठीक है. सो अनलेस यू हैव अ कंट्रीब्यूशन, मैं आप प्लीज़ बोल लें, उसके बाद आई वांट टू ओपन द फ्लोर एंड एंगेज द यंग पीपल दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट. वी वांट टू हियर फ्रॉम देम एज वेल. बस मैं थोड़ा सा आपकी बात को ना थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ. मेरा ख्याल है कि टेक्निकल साइड ऑफ जर्नलिज्म माइट हैव चेंज्ड. कि हम पहले प्रिंट, सारा का सारा जर्नलिज्म प्रिंट में था, फिर वो टीवी भी उसमें ऐड हो गया, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं और सोशल मीडिया भी उसमें किसी हद तक इंक्लूड हो गया है. मगर द कोर वैल्यूज़ ऑफ जर्नलिज्म हैव नॉट. द कोर जो काम है जर्नलिस्ट का वो वही है कि टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, टू कंटेक्चुलाइज द इंफॉर्मेशन, टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड टू मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ आउट देयर. और वो गाजी साहब से लेके, मुझसे लेके, मेरे के बाद जो आने वाले लोग हैं वो वही करते रहेंगे. येस, टेक्निक्स हैव चेंज, टूल्स हैव चेंज, बट द कोर फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म रिमेन्स द सेम. और जैसे ज़ीशान ने कहा कि journalism is nothing if it is not doing its core function of analyzing and contextualizing information. आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, अभी अपना फ़ोन खोल के देख लें, पता नहीं आपको वेब एमडी और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा. उसको आप पढ़ के कहेंगे अच्छा ये मुझे जो सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रही है, ये फ़लाँ मर्ज़ है, इसकी फ़लाँ दवाई है. बट यू डू नॉट टेक एनी मेडिसिन बिकॉज यू हैव रेड ऑल दिस. यू स्टिल नीड अ डॉक्टर्स ओपिनियन. सो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट इकोनॉमी, अबाउट सोसाइटी, about culture, about art, about everything. But that information will not make any sense to you unless you go to a practitioner, to an expert, and that expert is journalist. So I think journalists need to emphasize the importance of their expertise or their profession in such a way that doctors do. Doctors tell you, okay, go to WebMD, but don't use these medicine. So we should also tell people, okay, go to every social media platform that you can get access to, every information that you can get from your mobile phone, but please use it cautiously, use it carefully, at your own risk. You need an expert, you need like a specialist to tell you what does this information mean. And if we can do that, I think our profession will have as much longevity or as much future as medicine has. Can I just add a little something? Yes, please. I completely agree that a journalist should not be defined by the medium that they use. They should be defined by what they do. And what they do is that they're supposed to provide accurate information. So, and I think it's wrong of a lot of us journalists who are existing journalists to be so dismissive of, you know, all these other applications that journalists are using. Oh, if they're doing it on YouTube, they're not really journalists. Or if, you know, if they're Twitter pe thread kar diya, ye journalism to nahi hai. As long as it's information that is being, it's accurate, it's verified, and it's being communicated and it's being understood, because really that's our job, to provide information that can be understood. You know, and also we need to broaden our definition of journalism, because generally a lot of us think that a journalist is somebody who just goes out on the field and reports. And that's really, it's become so much broader than that. I was part of this, just a small anecdote, I was part of this workshop where a lot of these journalists who investigated the Panama Papers and the Pandora Papers were working. And some of the journalists who were on that team never really left their office in all those months, because their job was to sit there and to analyze that plethora of information and documents that their colleagues were bringing from outside and dumping on them and saying, "Iska, make sense of this," so that people understand it. And they were journalists who were just sitting and scrolling through Instagram accounts of all these rich billionaires to see कि इन्हें property कहाँ खरीदी है, vacation पे कहाँ गए थे, to make sense of all of this stuff. So we need to kind of broaden our definition of journalism and not be so dismissive of what mediums are being used and how that information is being communicated. So I have a slight issue with this, and maybe you can answer this. Medium does matter, क्योंकि आपका editorial process जो है, it is influenced by the medium. For example, जब हम अखबार के ज़माने में थे, रेडियो के ज़माने में थे, हम सुबह की मीटिंग करते थे, हम डिस्कस करते थे कि आज की बड़ी स्टोरीज़ क्या हैं, and we would apply our best judgment based on our professional training and everything. अब क्या है डिजिटल ज़माने में, सुबह को जब आप मीटिंग करते हैं तो आप पूछते हैं कि हैशटैग क्या चल रहा है, एंड हैशटैग जो है वो बहुत ही किसी फ्रिवलस चीज़ पे चल रहा हो, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ छपा हुआ है या क्या है, एंड
in a digital platform, because you want eyeballs, you have to cater to that. And invariably, the issues which we thought as journalists are important are no longer important. ठीक है ना? I mean, digital की अच्छी बात है कि आपको feedback मिल रहा है. लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको feedback मिल रहा है जो हमें पहले नहीं मिलता था. हम रेडियो के ज़माने में 20 मिलियन लोगों को broadcast करते थे, सरबीन, letters आते थे, but you know, we would go home in house, हम अपना review कर लेते थे कि यार did we do a decent job, बस ठीक है. लेकिन अभी आपको instant आ रहा होता है. तो मेरा कहने का मकसद ये कि डिजिटल के ज़माने में आपकी एडिटोरियल जजमेंट भी अफेक्ट हो रही है. आई वॉज विद DW इन बॉर्न लास्ट ईयर, और वहाँ पे यही था ट्रेंड कि सुबह को आके जी ट्रेंड्स बताएं. तो मैं तो उनको कहता था कि ये ट्रेंड्स तो मैन्युफैक्चर हैं. वो ट्विटर पे अगर हमारी पूरी एक साइबर ब्रिगेड है किसी सहाफ़ी के पीछे पड़ी हुई है, तो अब क्या दे विल हेल्प डिफाइन माई एजेंडा कि मेरी टॉप स्टोरी क्या होगी. तो इट बेग्स द क्वेश्चन कि इस डिजिटल एज में हाउ विल यू परफॉर्म. एवरी टाइम आई वांटेड टू डू अ स्टोरी ऑन पोलियो, तो टीम वुड से कि नहीं कोई नहीं पढ़ता, उस पर कोई हिट्स नहीं आती हैं, हम नहीं करेंगे पोलियो पे स्टोरी. सो सम ऑफ दीज पब्लिक इंटरेस्ट इशूज no longer become important because of the nature of the medium. How do you grapple with this? आई थिंक शाहजेब इसमें एक फ़ाइन बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. यही सुबह किसी भी मॉर्निंग मीटिंग में, वो चाहे हमारे उसमें हो रही है या किसी भी आज के दौर के न्यूज़ रूम में हो रही है, वहाँ ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि जी आज क्या ट्रेंड कर रहा है, ये क्या चीज़ है. और उस ट्रेंड करने वाले मटेरियल के ऊपर काम करने के लिए या उसे बताने के लिए बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट तैयार भी होते हैं. वहाँ पे वही एडिटोरियल गाइडलाइंस और एडिटोरियल कंट्रोल आपका आता है कि आपको जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो शिफ्ट करना है आपको कि इसमें से ऐसी चीज़ जो कि इशू बेस्ड है और कौन सी चीज़ जो कि प्रोपेगेंडा कैंपेन की शक्ल में है, उन दोनों में फ़र्क क्या है कि उस पर काम क्या करें. दूसरे जो जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो उमूमन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम करते हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी हमारे बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ काम भी किया है न्यूज़ रूम में, वो ये है कि आप उस ट्रेंड को सुपरफिशियली ना देखें, उसके पीछे की जाने वाली बात या उस मसले को देखें या उस इशू को देखें जिसकी वजह से वो ट्रेंड चल रहा है. उमूमन आपको ट्रेंड किसी फ़र्द के हवाले से या किसी एक ख़ास इंसिडेंट के हवाले से दिखाई देते हैं, लेकिन उस चाहे वो फ़र्द और वो इंसिडेंट एक वाहिद चीज़ नहीं है, वो लाजमी एक चेन ऑफ इवेंट्स के नतीजे में होता है. तो उमूमन हमारी कोशिश तो ये होती है कि आप उसकी कोर में जाएं और उसे एक खाली ट्रेंड पीस की शक्ल में ना रखें, बल्कि उस इशू के ऊपर जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ है, जो लोग उस इशू के ऊपर बात करते हैं, तो उन्हें उस कन्वर्सेशन में लाएं ताकि आप कोई एक इम्पैक्टफुल चीज़ क्रिएट कर सकें उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं. दूसरी चीज़ जो बदर साहब ने कही वो मैं उस हवाले से थोड़ा सा कंसर्न इस हवाले से रखता हूँ कि मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी में हैं, ख़ासतौर पे जो हमारी ये नई जनरेशन है ये बहुत जल्दी में है और उसे इस खबर के हवाले से भी बस क्विकली कोई चीज़ चाहिए है. वो कोर वैल्यूज़ जो जर्नलिज्म की आपको उन चीज़ों के लिए, चाहे वो इवन ट्रेंड पीस के अंदर भी है, ये वेरीफाई करना कि ये जो चीज़ चल रही है ये किसी मैलिफाइड इंटेंशन के तहत या किसी प्रोपेगेंडा के तहत चल रही है या एक जेन्युइन चीज़ हुई है, वहाँ पे भी लोग बुनियादी तौर पे, क्योंकि यू वांट टू बी फर्स्ट इन डिजिटल वर्ल्ड, आप चाहते हैं कि आपकी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी सबसे पहले छपे, क्योंकि वो ट्रैवल जब ही करेगी जब बेसिकली आप पहले होंगे या शुरू में होंगे. अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो इस तरह बेनज़ीर ने कहा कि वो अगर आज हम ट्रेंड पीस नहीं करेंगे तो कल कोई नहीं पढ़ेगा. लेकिन मुझे लगता है कि सवाल ये है कि ट्रेंड पीस तो कल शायद कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो मसला अपनी जगह मौजूद है. आप अगर उसे एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी हर जगह, और ये हमने टाइम एंड टाइम अगेन करके देखा है. ये ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेंड जो 12 घंटे के लिए चल रहा था, अगर आप उस पर अगले दिन एक कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ पीस कर रहे हैं तो वो ना चले, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो सवाल अपनी जगह मौजूद रहता है. हो सकता है कि आपकी टाइमलाइन के ऊपर से या पैनल के ऊपर से वो चीज़ हट जाए, लेकिन या वो जो चीज़, क्योंकि अमूमन ये भी हमने देखा है कि जो चीज़ पैनल पे रहती है उसे रखा जाता है, वो जेन्युइनली ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि एक बहुत ही एक नेचुरल फ्लो के तहत वो चीज़ ट्रेंड कर रही है. वो हमने उसमें देखा. सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर they tell you about what is being talked about, but you can decide your own coverage कि आपने एक्सप्लेनर करना है, बैकग्राउंडर करना है, एनालिसिस करना है. I would like to open the floor
for questions, contributions based on what you've heard. We will pass the mic around. I would request you कि अपना brief introduction करके and keep it short ताकि more people can get a chance to contribute. तो पहले उधर white shirt में आप हैं और फिर इधर हम आ जाएंगे. Thank you very much all the panelists. I'm Sajjad and I teach here at Social Sciences Department. One question and two quick comments on the panel, anyone can answer. When we talk about the media organizations or the newspaper, I will be a bit careful about my words, most of them owned by some individual or the business, a group or something. How does media maintain objectivity and remain independent? Because obviously the business individual have their own interest. And secondly, a quick comment on The Economist. I think Dawn recently published a few weeks back a story in which they mentioned 4 top female economists in Pakistan. So I think कि आपको लम्स में बहुत सारी female economists मिल जाएंगी, IB में भी मिल जाएंगी, which have very extraordinary portfolio, worked in planning commission and all other organizations. So वो मिल जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में female economists ढूंढना. And do we need journalism? One last comment, yes, because it also brings accountability. And if I can think of one example on top of my head, I don't know whether Naziha Sayyid Ali is sitting here or not, but अगर Naziha और फ़हीम साहब वो story ना करते बहरिया टाउन पे, तो I don't think so कि कभी court उसके ऊपर action लेती. Thank you. Thank you. Corporate media, commercial media, I think इसको थोड़ा सा हमने address कर लिया है पहले ही कि impartiality और trust का क्या issue है. I would move on to the second question, which is there. And if we can keep it focused on the topic, because we can't discuss everything about media. So, do we need journalism? Do we need journalists? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल फत्ता सुमर है, मैं टेली करप्शन वॉच न्यूज़ का जर्नलिस्ट हूँ. मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर बोले कि वो उसके ऊपर फेथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक जर्नलिस्ट बड़ी मुश्किल से एक स्टोरी बना के आता है, फिर जब वो इदारे के पास भेजता है तो वो इदारा उसको चलाता नहीं है, क्योंकि उस इदारे की इंटरेस्ट उन लोगों से होती है, क्योंकि वहाँ से उनको इश्तिहार मिलते हैं. हामिद मीर साहब बैठा हुआ है, मज़हर अब्बास साहब बैठा हुआ है, तो वो स्टोरी चलाई नहीं जाती है. तो वो जर्नलिस्ट क्या करे, फिर उसके पास वो क्या करे, मेरा सवाल ये था. आप बात कर रहे हैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट की, या जो किसी इदारे में है और इदारा किसी इदारे में काम करते हैं, लेकिन वो स्टोरी बना के आता है, लेकिन जब वो इदारे को देता है तो इदारा उसके ऊपर लात रख के उनसे इश्तिहार ले लेता है, मोटा इश्तिहार ले लेता है और वो चलाता नहीं है. तो वो जर्नलिस्ट रुक जाता है, वहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि उसको कोई अवार्ड तो मिलता नहीं है. फिर वो क्या कर लेता है, वो उसको क्या करना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. जी प्लीज़. बहुत सारे ऐसे अदारे हैं. मेरा नाम फ़ाइज़ा गिलानी है और मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से है. हम देख रहे हैं कि जो ये HLD है, इसमें बहुत सारे ऐसे अदारे हैं कि जो बन गए हैं सोशल मीडिया पे. हर कोई जो है वो कहता है हम जर्नलिस्ट हैं. ऐसे अदारे बना दिए गए हैं जो सिर्फ ब्लैकमेलिंग और बिज़नेस लेने के लिए काम कर रहे हैं. तो ऐसे में एक जर्नलिस्ट कहाँ स्टैंड करता है और वो किस तरह से पता चलेगा कि ये जर्नलिस्ट है. बेशक वो काम कर रहे हैं, वो तो पिसते ही चला जाएगा. दूसरा, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं कि उनके लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो इश्तिहार दे रहे होते हैं और उसमें लिख रहे होते हैं कि अगर कोई वॉलंटियरली इंटरेस्टेड है तो वो आए हमारे साथ काम करे. तो ऐसे में हम क्या जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकेंगे? ओके, हु वुड लाइक, आप कर लें. पहला सवाल तो ये है कि इदारों के अंदर जो सेंसरशिप हो जाती है कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से, स्टेट कंट्रोल नहीं, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट आड़े आ जाते हैं. तो ये मेरा ख्याल है दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये कि अगर आप अच्छी स्टोरी कर रहे हैं और आपकी स्टोरी आपका इदारा सेंसर कर रहा है, छाप नहीं रहा. और दूसरा ये सवाल कि ख़ुद जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने जर्नलिज़म को यूज़ करते हैं टू ब्लैकमेल पीपल, और उसकी वजह से जर्नलिज़म के ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का वो नीचे चला जाता है. ये कोई सवाल आज हम पहली दफ़ा नहीं पूछ रहे. ये मीर साहब जब जर्नलिज़म शुरू किया था उस वक्त भी इनको पेश होगा, जब गाजी साहब ने उससे पिछली जनरेशन में शुरू किया था तो उस वक्त भी था. क्योंकि जर्नलिज़म का एक बुनियादी प्रॉब्लम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये है कि ये इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, और अगर आपने एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको लेके आना है. और अगर वो पैसा किसी एक सेठ का है तो वो सेठ डेफिनेटली उस पैसे के अंदर अपना मुनाफा, अपना इंटरेस्ट देखेगा, और वो आपकी स्टोरीज़ को यूज़ भी करेगा उस इंटरेस्ट को, उसको मुनाफे को बढ़ाने के लिए. बट इसके बावजूद आप देखें कि जर्नलिज़म में जर्नलिस्ट्स ने ख़ास तौर से उन्होंने इस पाबंदी को
کس طرح سے عبور کیا ہے, انہوں نے ماسٹر کی ہے وہ لینگویج جس کے ذریعے وہ وہی سٹوری جو ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گئی تھی اس کو انہوں نے دوسرے طریقے سے کہا اور وہ سٹوری جو ہے وہ چھپ گئی کسی نہ کسی طرح سے. اگر انہیں فرض کرے, میں پھر حامد میر کی مثال دوں گا, مثال کے طور پہ ان کا بند ہوا شو تو وہ کسی دوسرے شو پہ بیٹھ کے وہی بات کر رہے تھے جو وہ اپنے شو میں کرتے رہتے تھے. تو آپ کو کریٹیو انوویٹیو طریقے ڈھونڈنے ہیں اپنی سٹوری اپنی بات کہنے کا. اگر آپ فرض کریں اس میں تھوڑے سے سیلفش نہ ہوں کہ یہ میری بائی لائن ہے, یہ ہمیشہ میرے نام سے ہی چھپے اور آپ کا ادارہ نہیں چھاپ رہا, تو آپ کسی ایسے جرنلسٹ کو دے دیں جس کا ادارہ تھوڑی سی ہمت کرے گا اور اپنی گردن آگے بڑھا کے وہ پھندا اپنی گردن میں ڈالنے کو تیار ہوگا, آپ اس کو دے دیں. اور ایسے ادارے ہمیشہ موجود رہیں, وہ چھوٹے سے ہی, ان کی آؤٹ ریچ بے شک کم سے ہی دوسروں کی نسبت, مگر آپ کی سٹوری ریکارڈ پہ آ جائے گی. اور ایسا بے شمار دفعہ ہوا ہے, اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا آپ نے, وہ چھپا یہاں پہ, اور اسی طرح اور بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن یہ جو جرنلسٹ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرسٹ کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی میں اگین کہوں گا وہی جو پہلے میں نے بات کی, یہ بھی ہماری سوسائٹی کی نارمز کا مسئلہ ہے. آپ بتائیے کیا وکیلوں میں بلیک شیپ نہیں ہے؟ کیا بیوروکریٹ میں بلیک شیپ نہیں ہے؟ کیا انجینئرز میں بلیک شیپ نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹرز میں بلیک شیپ نہیں ہے؟ کیا یہ سارے لوگ اپنے پروفیشنز کو مس یوز نہیں کرتے؟ تو جرنلسٹ بھی کچھ ایسے ہیں جو ضرور مس یوز کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی پوری کا جو نارمز ہیں, اس کی جو ویلیوز ہیں, وہ شیپ اپ اس طرح سے ہوئی ہیں. تو ایسے میں جرنلسٹ کو سنگل آؤٹ کر کے کہنا کہ یہی صرف بلیک میلنگ کرتے ہیں, وہ تھوڑی سی ناانصافی کی بات ہے. اور وہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی پریویلنٹ ہے. آپ کسی بھی ایک پروفیشن پہ نگاہ ڈال لیں, لوگ یہی کر رہے ہیں. اور اس کا حل یہی ہے کہ جو اچھا جرنلزم کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھا جرنلزم کرتے رہیں, تاکہ برے جرنلزم کے مقابلے میں اچھے جرنلزم کی مثال بھی پیش کی جا سکے. اور جب اب یہ رول ماڈلز یہ مثالیں پیش کریں گے تو لوگ ان رول ماڈلز ان مثالوں کو فالو کریں گے, اور اسی طرح سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے. اور میرا خیال ہے جرنلزم بھی اسی طرح آگے بڑھے گا. اور آپ کے سامنے دیکھیں جیسے یس if the organization you're working for is not willing to publish the story, which happens a lot, because especially nowadays in the last 2-3 years, the red lines have changed very dramatically. پہلے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آرمی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, religion is a red line. Now you don't know what the red line is because it changes so dramatically. I think one big advantage that we have now is social media. I think I consider it an advantage. There are a lot of things that I can't get printed, for instance. I can talk about them on social media. I can talk about them on YouTube. I can do a thread on Twitter on it. I can at least put that information out. I'm a trained journalist. I know how to put that information out. So I can look for different mediums to put it out. And also another breathing room are organizations, international organizations like BBC Urdu, who will print that information. Who will look for a way to put that information out. So you do have avenues that you can explore. ایک صرف چھوٹی سی یہ کہ ایڈیٹر کے ساتھ ایک کانسٹنٹ نیگوسیشن ہوتی ہے, اور سم ٹائمز یو ول ون, سم ٹائمز یو وونٹ ون. جب آپ زیادہ ینگ ہوتے ہیں, جوشیلے ہوتے ہیں, تو آپ ہر چیز پہ لڑ بھڑ جاتے ہیں. جب تھوڑی پختگی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو چوز مائی بیٹلس, مجھے اس ایشو پہ اڑ جانا ہے, باقی اگر کہیں پہ ہے تو کمپرومائز بھی کرنا ہے. دیٹس دا ریالٹی آف نیشنل میڈیا, دا وے اٹ ورکس. ایک میں اگر یہ جو فائدہ کی بات تھی اس حوالے سے ایک انیکڈوٹل چیز میرے ذہن میں آئی. ہم بیسک ریاض بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. میرے پاس عموماً مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ایک اسکرین شاٹ آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے BBC نیوز, اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک دور دراز علاقے میں جو ہے یہ BBC کے نمائندے ہیں اور یہ جا کے رابطہ کر رہے ہیں لوگوں سے اور کر رہے ہیں. تو اس میں ابھی مجھے کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک باقاعدہ ایک کیمپین کی, ایون لائرس کو انگیج کیا اور وہ کیا. تو اس حوالے سے جب ہم نے رابطہ کیا, ایک وہ آرگنائزیشن جو کہ BBC سم کچھ لیکن ان کا ٹیگ لائن جو ہے وہ BBC کے ساتھ تھی. اینڈ آئی کالڈ ہم دا اونر اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ جی آپ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میرا تیل کا کاروبار ہے. میں نے کہا اچھا جی. تو میں نے کہا یہ آپ کا, یہ میرا اخبار ہے اور یہ میرا تیل, اصل میں میرا تیل کا کاروبار ہے. میں نے کہا آپ نے BBC کا نام استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 لفظ ہیں B اور C, اس سے بہت کچھ بنتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک بات ہے. تو ان کا جو ادارہ تھا اس کا نام تھا براڈ وے براڈ کاسٹنگ کمپنی.
اب وہ براڈ وے براڈ کاسٹنگ کمپنی جو ہے وہ موجود ہے, لوگ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں, اور ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے خلاف جو جس لیول پہ کارروائی ہم کر سکتے ہیں, قانون انہوں نے نوٹس بھیجیں وہ کریں. لیکن جس طرح بنظیر نے کہا کہ سوشل میڈیا جس چیز ہے, یہ ایک آپشن موجود ہے. آپ لوگوں کو جو اس قسم کی بلیٹنٹ وہ کر رہے ہیں انہیں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ان تمام ہمارے مطلب بی بی سی ہو یا اور کوئی بھی ادارہ ہو, اس کا اگر آپ کی ڈائریکٹ اپروچ وہاں تک نہیں ہے تو ان سب کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ موجود ہیں. آپ ڈائریکٹ, اور وہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت ریلیجیسلی مانیٹر ہوتے ہیں ان اداروں کی جانب سے. جو کچھ بھی آپ ان پہ بھیجیں گے وہ لوگ دیکھیں گے اور اس پہ ایکشن کریں گے, تو وہاں پہ آپ انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ جس طریقے سے وہی کہ کریڈیبلٹی کی جب بات آتی ہے تو وہ کریڈیبلٹی جہاں ادارے کی جرنلسٹ کی خراب ہو رہی ہے وہاں ادارے کی بھی خراب ہوتی ہے اس سینس میں. تو کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر کے ان اداروں تک تو کم از کم بات پہنچائیں. We have a question there. السلام علیکم سر, مائی نیم از میر عمر حسین اینڈ میں جو ہوں وہ ایک ڈیجیٹل آرگنائزیشن ہے فورتھ پلر پوسٹ, اس سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں کام کرتا ہوں. اور سر میرا سوال جو ہے وہ آپ سب جو بھی پینلسٹ بیٹھے ہیں ان سے ہے کہ کیا ہم جرنلزم اور جو پبلک ریلیشنز ہیں ان کو سپریٹ کر پائے ہیں پاکستان میں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جیسے کہ جارج آرویل کی کوٹیشن ہے کہ اصل جو جرنلزم ہے وہ یہ ہے کہ جو نیوز اسٹیٹس کو چاہے کہ نہ چھپے وہ بھی چھپے, یہ جرنلزم ہے, باقی سب تو پبلک ریلیشنز ہیں. تو میرے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک ریلیشنز کو ہم جرنلزم سے کیسے سپریٹ کر سکتے ہیں؟ اور میرے خیال میں اگر ہم ڈیجیٹل ایج کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر یہ سب آتے ہیں. سم ہاؤ ٹویٹر ایک مطلب کہ میڈیم ہے کہ انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے, بٹ فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ یہ سب تو میرے خیال میں سورس آف انٹرٹینمنٹ تھے, سورس آف انفارمیشن تو وہ تھے ہی نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں. تو اگر آپ اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے, مطلب کیا ہمیں کچھ گیٹ کیپرس رکھنے چاہیے جو کہ مطلب اس کو سورس آف انٹرٹینمنٹ ہی رکھیں بجائے کہ سورس آف انفارمیشن؟ تھینک یو. تھینک یو جی. دیکھیں ایسے کہ پی آر اور جرنلزم جو ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بالکل. اور جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں خصوصاً کہ آپ کیا انسٹاگرام یا اس جیسے دیگر پلیٹ فارمز کو ہم صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھیں, تو میں آپ کو ایک پیس آف انفارمیشن ہے جو کہ شاید آپ لوگوں کی, وہ یہ کہ ہم نے ایک ریسرچ تھوڑی سی کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسٹاگرام پاکستان میں خواتین سب سے زیادہ سیف محسوس کرتی ہیں کسی بھی چیز کی نیوز کنزمپشن کے حوالے سے انسٹاگرام پہ. وجہ کیا ہے کہ فیس بک کے اوپر اگر وہ بی بی سی پہ یا کسی بھی اور اس کے اوپر کسی پوسٹ کے اوپر ایک وہ کامنٹ کرتے ہیں, کسی خاتون کی طرف سے کامنٹ آتا ہے تو لوگ اسٹریٹ اوے گوز ٹو دیئر ڈی ایمز, اور وہ گھبراتے ہیں اس کے بعد کہ کوئی بھی اپنی بات کہنے کے لیے وہ کہ ہم ایک کامنٹ کریں گے کسی بھی ایک سٹوری کے اوپر, اوپینین دینا چاہتے ہیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, تو لوگ اس اوپینین یا پوائنٹ آف ویو کو چھوڑ کے آپ سے ڈائریکٹ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ایک ریالٹی ہے. انسٹاگرام اس کے مقابلے میں آپ اپنی آڈینس جو ہیں وہ خود سلیکٹ کرتے ہیں, ایوری بڈی از ناٹ الاؤڈ ان, اور اس کی وجہ سے ہمیں پرٹیکولرلی بی بی سی کے اوپر بھی ہمیں انسٹاگرام پہ بہت بہتر فیڈ بیک بہت سارے ایسے ایشوز کے اوپر ملی ہے خواتین کی جانب سے, جس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان سٹوریز کے اوپر کام کر سکیں اسپیسیفک ٹو ویمن. تو یہ نہیں ہے کہ چیز کہ کوئی چیز انٹرٹینمنٹ ہی کے لیے ہے یا نہیں ہے, ڈائنامکس بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. ایکسیسیبلٹی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو 16 سے 20 بلکہ اور 13-14 سال سے لے کے اور 17-18 سال تک کی جو جنریشن ہے اس کے لیے انسٹاگرام از دا سورس آف نیوز انفارمیشن. وہ آپ کا جو ہمارے گھر میں بچے ہیں وہ نہ فیس بک پہ جاتے ہیں, نہ ٹویٹر پہ جاتے ہیں, نہ کسی نیوز ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہ انسٹاگرام سے چیزیں کنزیوم کرتے ہیں. تو یہ میرے حساب سے یہ سمجھنا کہ کوئی چیز اسپیسیفکلی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے وہ اب ریلیونٹ رہی نہیں ہے بات. Thank you. We have a quick question here and then Riaz Suhail. Assalamu alaikum. My name is Tayyaba Nasar Khan and I'm a news anchor at PTV World. I'm relatively very new as well. Okay, so I have two questions. The first is that citizen journalism and digital revolution, it's a fact. And this also means that misinformation is a huge fact as well. And that is being consumed by a lot of, especially the younger generation as well, after the social media revolution.
So the thing is, I want to ask you, since we're talking about do we need journalism, do you think we need journalism training in schools as well to be able to help the children identify between misinformation, disinformation, and the real authentic information? Because I think that's very important and that's what specialists should teach. Do you think that's possible, or do you think that should be done later on in maybe graduate studies or undergrad studies? Okay, the second question is that most of Pakistan media, unfortunately over here, is a lot of jack of all, or a lot of domestic politics. We don't have a lot of, or much, if I may correct myself, much of focused journalism on, for instance, an international expert, international security expert, or economic affairs expert. Now they're budding. However, earlier there was not a lot of difference between a person who'd write about economy or politics or social issues. So do you think that's also negating or, however, probably deterring the journalism in itself as well? Because that way people are not finding it credible enough? I'll take the first one, and then maybe second one somebody can take it. The first one is a great question about digital literacy. In many Western countries, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से लेके iPad पे जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो टीचर्स आपको बताना शुरू करते हैं कि आपने अपना डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो जनरेशन है जो सेल्फीज़ और ये लगाना बच्चियों को बताते हैं हाउ टू बी केयरफुल, हाउ नॉट टू इंगेज, प्राइमरी स्कूल से. हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है कि ज़रूरत तो है, हमारे यहाँ तो वैसे ही लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है, तो डिजिटल लिटरेसी तो ऑब्वियसली वी विल गेट टू इट एट सम पॉइंट. लेकिन मुझे लगता है हमारे यहाँ अंकल्स को ज़रा बताने की ज़रूरत है ज़्यादा, जो ये व्हाट्सएप की चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ना, ये जो 50-60 प्लस, दे आर वेरी डियर टू मी, मैनी ऑफ माई अंकल्स, दे आर रियली, यू नो, आई रियली लव देम. लेकिन जो चीज़ें वो मुझे भेजते रहते हैं इधर उधर से, कंस्पिरेसी थ्योरीज, और तो वो उनको पहले आप इग्नोर करते हैं, फिर आपको बताना पड़ता है कि यू नो ये झूठ है, ये एक साजिशी नज़रिया है जो कोई बंदा, तो उसकी बहुत ज़रूरत है. एंड you know, it's an uphill task. The second point about the international experts. I'm going to let Badar Saab answer the second question, but I will add that because you were asking about misinformation and fact checking, I think you need fact checking departments within media organizations, and that is lacking. And that is I mean, it sounds great on paper कि एक fact checking department होना चाहिए, but we have to realize, and the elephant in the room is that there's a major financial crunch in all these media organizations. They don't have the resources. The same person is reporting the story, writing the story, fact checking the story, editing the story, and publishing the story in a lot of media organizations. So you don't really, either you don't have that time to fact check, or you don't have the resources or the knowledge to fact check. So I mean, it'll be great if we can have fact Isn't check. that part and parcel of how a journalist is supposed to work? Yeah. You check your facts. Yeah, but you उसके लिए अलग department की क्या ज़रूरत है? I also feel like there needs to be some layers of some editorial sort of check and balances to see कि ये story ठीक है, has it been properly verified, has it had the reporters actually gone? I mean, if you write for international publications, you send them the story, they write back to you and they say, audios भेजें जो आपने interviews किए हैं, transcripts भेजें जो आपने interview किए हैं, is this word to word written, the quotation word to word, what was actually said? And a lot of the time when sometimes journalists get lazy, they don't do it over here, right? They don't do it. They'll just run it and baad mein like, oh, sorry. But, you know, I really also think we need to clarify what fake news is. And that is this conversation that is happening, but it's not really getting through. Because fake news is not कि एक typo हो गया गलती से 1982 लिखना था 84 लिख दिया Twitter पे और fake news होगी, because that term has become weaponized and it's used against journalists. But fake news is actually when you have the intent to mislead and to provide disinformation for whatever reasons. So that also needs to be communicated, that just slip-ups by journalists which happen, I mean, they're human and they're working under a very stressful environment, is not just fake news.
I'll take up both of these questions in a slightly different way. ابھی آپ نے کہا کہ جرنلزم کے بارے میں لٹریسی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے جو لٹریسی ہونی چاہیے پاکستان میں خاص طور سے وہ کرٹیکل تھنکنگ کی ہونی چاہیے. ہماری پوری جنریشن کو, ہمارے پورے ملک کو ہمت کفر جرأت تحقیق کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کو میڈیا لٹریسی پڑھا دیں, آپ انوائرمنٹ کی لٹریسی دے دیں, آپ پالیٹکس کی ڈیموکریسی کی لٹریسی دے دیں, اور انہیں کرٹیکل تھنکنگ نہ سکھائیں, انہیں سوال کرنے کی عادت نہ ڈالیں, انہیں یہ اجازت ہی نہ ہو کہ وہ کیا پوچھ سکتے ہیں کیا نہیں پوچھ سکتے, اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا. As far as the second part of your question is concerned, I think journalists جو ہیں they cannot be specialists. جرنلسٹ کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ جرنلسٹ is someone who knows something of everything. تو بیکاز سرکمسٹینسز چینج, سچویشنز چینج, آپ ایک آرگنائزیشن میں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو دوسری جاب ملتی ہے, وہاں پہ آپ کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ان مائی ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جرنلزم کی تاریخ میں آپ 1947 سے اگر شروع کر لیں تو آپ کو جرنلسٹ مل جائیں گے جنہوں نے اکانومی کے اوپر ایکسیل کیا. میں یہاں پہ کئی نام لے سکتا ہوں, شبیہ الدین غوثی کا نام فوری طور پہ میرے ذہن پہ آ رہا ہے, بہت بڑا ان کا نام تھا, اب وہ فوت ہو گئے, شاید ینگ جرنلسٹ کو نہ پتہ ان کے بارے میں. اسی طرح کانفلکٹ کے بارے میں بے شمار جرنلسٹ نے وارز کے بارے میں لکھا ہے, بے شمار جرنلسٹ نے سول وارز کے بارے میں لکھا ہے, بے شمار جرنلسٹ نے, نفیسہ شاہ کا نام آتا ہے میرے ذہن میں, جنہوں نے کاروکاری کے اوپر بہت زیادہ زبردست کام کیا. یہاں پہ بینا سرور بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے بے شمار سوشل اور کلچرل اور آرٹسٹک ایشوز کے اوپر کام کیا ہے. ہیونگ بین اے جرنلسٹ شی ایکسیلڈ ان آل دوز فیلڈز اینڈ کورڈ دیم فینومینلی ویل. تو جرنلسٹ جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے, صرف پرابلم یہ ہے کہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ کا ہمیں معلوم نہیں ہے, جرنلزم کی ہسٹری کا ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وہ اگین اٹ لنکس ٹو دا فرسٹ کویسچن, وہ تبھی ہمیں پتہ چلے گا اگر ہم کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کریں گے, اگر ہم جرأت تحقیق اور ہمت کفر اپنے اندر پیدا کریں گے. وہ نہیں پیدا ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شعبہ ہماری زندگی کا آگے بڑھنے والا. تھینک یو. جسٹ ٹو ایڈ اے کوئک پوائنٹ ٹو واٹ بینظیر واز ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹ چیکنگ. ہمارے یہاں پاکستان میں ایز فار ایز آئی نو جو سارٹ آف انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ فیکٹ چیکنگ کا آپریشن ہے, دیٹ از ایٹ سوچ ویڈیوز. And because I'm working with them closely now, what I have observed is کہ جتنے عرصے میں یہ کرتے ہیں فیکٹ چیکنگ, اتنی دیر میں وہ جو جھوٹ ہوتا ہے یا جو بھی لائے ہوتا ہے وہ اپنے کئی چکر لگا چکا ہوتا ہے دنیا کے گرد. بائی دا ٹائم دے کم آؤٹ وتھ سیئنگ کہ یہ غلط ہے یا ایسے ہوا تھا وہ. سو آئی ایبسلیوٹلی ریکگنائز کہ دیر از نیڈ کہ اس پہ زیادہ کام ہو اف وی آر ٹو کائنڈ آف کاؤنٹر ڈس انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن. ریاض سہیل جی. کافی دیر سے یہ ڈسکشن جاری ہے. یار مائکرو فون دیکھیں. ہلو. اچھا, یہ کافی دیر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جرنلزم چاہیے, تو کیا جرنلسٹ بھی چاہیے؟ کیونکہ یہی سوال یہی ہو رہا ہے, ڈو وی نیڈ جرنلسٹ؟ تو جرنلزم جو ہے وہ کسی جرنلسٹ کا ذریعہ روزگار بھی ہے, ذریعہ معاش بھی ہے. یہ خراب ہے. ہلو. اچھا اب ٹھیک ہے. تو جب یہ ذریعہ معاش یہ ہے تو یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا بدر عالم صاحب سے اور بینظیر شاہ سے کہ جب جرنلسٹ رپورٹ کرتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ ظاہر ہے وہ کہے گا بھائی دو گے کیا اس کے بدلے, مگر آج کل جو نظر یہ آ رہا ہے کہ ادارے پے نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کمپرومائز قسم کا جرنلزم ہے؟ آپ جرنلسٹ ورک لیتے ہیں مگر کیونکہ پروفیشنل جرنلسٹ بولے گا میں تو کام نہیں کروں گا, اگر آپ مجھے پے نہیں کریں گے تو میں کیوں لکھوں آپ کے لیے. تو جو فری میں لکھ رہا ہے اس کے اپنے انٹینشنس ہوں گے. تو یہاں پر یہ کمپرومائز قسم کا جرنلزم نہیں ہو رہا آج کل. جو بھی ہمارے اچھے خاصے امیر اور ترین ادارے ہیں, تو یہ سوال BBC سے نہیں ہے.
یہ میرا خیال ہے سوال آپ کا خود اس کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ جب جرنلسٹ کو پیسے نہیں ملیں گے تو کیوں لکھے گا, اور اگر وہ بغیر پیسوں کے لکھ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس لکھائی کو, اس رپورٹنگ کو یوز کرے گا کہ وہ اس سے کچھ پیسے کمایا, اینڈ وائی ناٹ. لیکن سوال اس کا جو بنیادی تعلق ہے وہ جرنلزم کے بزنس ماڈل سے ہے کہ جرنلزم کا پیسہ کہاں سے آتا ہے. اب جرنلزم کے پیسے پہ سارا کنٹرول پہلے تھوڑا سا اسٹیٹ کا ہوتا تھا, اب سارے کا سارا سیٹ کا ہے. تو سیٹ کا کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ صاحب کو تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ ان کے پیسے بن رہے ہیں یا نہیں, اور اس کے لیے ویج بورڈ ایوارڈ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, منیمم ویج جرنلزم میں فالو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, جرنلسٹ کو اس کی محنت کا افزانہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, ڈزنٹ میٹر, کیونکہ سیٹ صاحب جو ہیں اب ان سارے مسائل پہ جا کے قابو پا لیں گے, کسی ایم این ایز کے ساتھ مل کے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے, کسی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, وہ ان معاملات کو اٹھنے ہی نہیں دیں گے. ہاں البتہ وہ جو ان کو ایڈ نہیں حکومت دیتی اس کے اوپر بہت شور مچائیں گے. تو یہ ایک جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ جرنلسٹ کے پروفیشن کے ساتھ بہت گہرا جڑا ہوا ہے. میرے پاس اس کا کوئی ریڈی آنسر نہیں ہے, لیکن اس کا ریڈی آنسر وہ لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے جرنلزم کی یونین کے اندر, جرنلزم کی اسٹرگل کے اندر کام کیا ہوا ہے. مظہر عباس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اسٹرگل انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی نہیں لڑی جا سکتی, یہ صرف کلیکٹیولی اینڈ ٹریڈ یونینز کے ذریعے ہی لڑی جا سکتی ہے. وہ ہم کیوں نہیں اس میں کامیاب ہو رہے, آئی تھنک دس از ناٹ دا فورم ٹو ڈسکس دیٹ, اینڈ آئی ایم آلسو ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ. تھینک یو. سو وی ہیو اے کویسچن اوور دیر. مائکرو فون دیجیے گا. کین یو ریز یور ہینڈ؟ ہاں مائکرو فون پلیز. جی میرا نام فیضان لکھانی ہے اور میں بنیادی طور پہ اسپورٹس جرنلسٹ ہوں, بٹ میں نے وہ پورا ایرا دیکھا ہے, اخبارات میں بھی کام کیا, پھر اخبارات کے بعد ایک سوچ آیا کہ بیچ میں ایف ایم ریڈیوز کا دور آیا, پھر ٹیلی ویژن اور اب ڈیجیٹل. جو مسائل انڈسٹری میں نظر آئے یا جو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ہم جو جرنلزم کے 3 مختلف ایلیمنٹس ہیں, فیکچول رپورٹنگ, تجزیہ اور رائے, یہ تینوں علیحدہ چیزیں ہیں, ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. اکثر ہم اپنی رائے کو اپنی خبر بنا دیتے ہیں یا بعض اوقات خواہشات کو بھی خبر بنا کر پیش کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے اور جو لسنر ہے, ویور ہے یا جو ریڈر ہے وہ پڑھ نہیں پاتا. اور فیکٹ چیکنگ کی جو بات ہو رہی ہے وہ اکثر ہوتی نہیں, اور جو پہلے بات ہوئی تھی کہ خبر ٹیلی ویژن پہ یا اخبار پہ چلتی نہیں ہے, اور اس پہ یوٹیوب مونیٹائزیشن نے بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے کہ کچھ بھی واٹس ایپ پہ آیا ہمارے صحافی حضرات, اور میں ایک اینکر ہوا کرتے ہیں, ایک ہے اب بھی اینکر, ان کو وہ کوئی رائٹرز کی ایک فیک کووڈ کی ایک اسٹوری کسی نے واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دی, ٹی وی پہ وہ کر نہ سکے اور انہوں نے اپنے یوٹیوب پہ کر دی اور وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا کیا ہمیں آپس میں ود ان کمیونٹی احتساب کرنے کی ضرورت ہے اور کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب چاہے جتنا بڑا صحافی ہو, اگر وہ غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو اس کو کال آؤٹ کرے اور اس کو بولے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو, ایسا نہیں ایسا ہے, تاکہ وہ جو غلط انفارمیشن دے رہا ہے اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے. ٹھیک, تھینک یو. تھینک یو. there's a question here, and then ہم وہاں جائیں گے. So it's great to hear from people who are early on in their careers in journalism. لیکن ہمارے جو سینئرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, if any point you want to respond to anything, please feel free. We have another 10 to 12 minutes. Assalamu alaikum ji. My name is Bilal and I'm from Islamabad. So after having learned so many analogies and after having heard so many kind of analogies being drawn between digital and linear media, I must say that linear media owes us an apology. And it's because, on the very fact-checking level, if you get back to the prominence of linear media, so we learned that they were very upright, they were very honest in their opinion, they were blunt, they were to the point, they were piercing, they were sharp, and they always hit the bullseye. And they were very straightforward. And as Mr. Badar rightly actually pointed out to the fact that there's so many vicious and despicable financial models being run under the cover. So what is this journalism is about? If we know that a state is at the helm of a linear media, so what is this journalism for? And unfortunately, it might be my subjective opinion, but I mean, we have unjustly bifurcated the digital media and the linear media into different pockets.
We have either quoted digital media totally baseless and fallacious and superficial, and linear media as honest and having, you know, all those kind of veracity and, you know, everything. Thing is that we must accept and admit that linear media has categorically failed to suffice the needs of the public. That's why public revert to digital media, where people don't have. And thank you. Just one last thing is, so are we going to be in denial? Because there are so many journalistic investigation agencies already predicting and foreseeing and forecasting that digital media, it's about time. It's just about time. It's on the wall. It is going to take over linear media very soon. So are we going to be another nutter on the fringes? Are we in the denial? Or is this time to accept the reality that digital media is the future media? Thank you. Thank you. I think इस पे तो कोई वो इख्तिलाफ नहीं है कि digital is the future. हाँ. मेरा ख्याल है आप तीन चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं. एक है टेक्नोलॉजी मीडिया की, डिजिटल टेक्नोलॉजी और लीनियर टेक्नोलॉजी. I don't have any argument over maintaining and sustaining and insisting on keeping the linear technologies alive while digital technologies have come in. Nobody can fight with technology. But as far as the other thing is concerned, that journalists of digital media are more credible or linear media are more credible, I don't think anyone makes any claim about that. There are good people and there are bad people in both mediums. And then the third thing is the ownership of the media. I think these three things got mixed in your question. As far as the media owners are concerned, I don't think Hamid Mir and Mazhar Abbas and Badar Alam need to apologize on their behalf. They must come in and be accountable for whatever they have done or not done, and they should be held accountable for that. We have tried to do whatever we could do as journalists. Okay, yes, as far as the technology is concerned, we are moving from a certain type of technology to another type of technology. That technology will replace everything, but it will not replace the need for journalism. Because journalism does not die with changing mediums. I will give you the example of television. In 1940s, television began, and it's almost a century that we have had television. Journalism has still not died. Radio began like 125 years ago. Journalism began probably 250 years ago. So if journalism has survived that wave of technology, it will survive this wave of technology also, because societies need processed, analyzed, critique, contextualized information that journalism provides. And when I say societies, I mean democratic societies. I do not mean dictatorships like South Korea. South Korea does not need, North Korea. North Korea does not need journalism. Pakistan under Zia did not need journalism. But if we are to be a democratic society, we will need contextualized, processed, analyzed, critique information, and that job cannot be done by anyone else but by journalists. Can I just add something? Even though we did, I think, cover this and answer this question in our discussion, but just to quickly add, when this Ukraine and Russia crisis started, the Committee to Protect Journalists came out with a statement. And one of the line in that statement, which I think kind of sums up exactly what all of us also sitting in this room do, is that it said that when you silence a country's journalist, you silence its people. And I think that basically sums it up. And we've already spoken about how the demand for good content will never go away. And it doesn't mean that one medium needs to replace the other. They can just coexist. A lot of news nowadays, a lot of news agenda is set by Twitter, to be honest. I mean, unfortunate or fortunate or whatever you might call it, but it is, you know. A lot of stories that conventional media is now forced to pick up because it's trending on social media, that they might not. I mean, just to give you an example, the Baloch student protests. You know, the conventional media might be a little scared of picking up that story, but because it was trending on social media, you have to say something about it in conventional media, right? And then there's the conversation. While Twitter is setting the agenda, the conversation is happening on Facebook. The conversation between polar opposite sides is happening on Facebook, on Instagram, on YouTube. So it needs to coexist without replacing each other. I think
major agenda and the major demand should still be good content. We want good content, and you're right. I mean, a lot of media organizations have failed people, and journalists, because sometimes we also look at them and say they're not really doing journalism. So that there is, I completely agree with that grievance. It's there and it needs to be catered to. We have a question yahan pe, and then Amber Khairi. This is Talha Ahad from the Central Media. I think aaj hum jo debate kar rahe hain, do we need journalism? One thing I think which we haven't seen in Pakistan for the last few years and decades is ke I think ye debate to hai ke state jo hai wo control karta hai, we need unbiased independent media. But abhi tak journalist ke andar se humne aisi koi cheez nahi dekhi ke kuch journalist aake baith ke ek independent digital platform اپنا لانچ کریں, ایک اپنے کوئی مونیٹائزیشن ماڈلس کی طرف آئیں. وی ہیو سین چھوٹے سے بلاگز آ جاتے ہیں, 2-3 جرنلسٹ مل کے اس کو کرتے ہیں, بٹ اگین اس کی ایک برانڈنگ یا مارکیٹنگ یا اس کے مونیٹائزیشن. اب باہر ہم دیکھتے ہیں ڈیموکریسی ناؤ ہے, جیرمی اسکیل ہے, بہت سے اور لوگ ہیں جنہوں نے سم ہاؤ آئی تھنک کوشش کی ہے کہ ایک اس لیول پہ آ گئے ہیں. سو ایسی کوشش ابھی تک پاکستان میں ہم لوگ کیوں نہیں دیکھ سکے؟ آپ کا اپنا بھی تو پلیٹ فارم ہے نا, اور کافی ٹھیک ٹھاک ہے, انٹرویوز وغیرہ آپ کرتے ہیں, چلاتے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے 4 سالوں میں جب یہ ہائبرڈ رجیم میں ہمارے بہت سارے مین لوگ مجبور ہو کے جا کے یوٹیوب پہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا, کیونکہ ان کو چینلوں پہ جگہ نہیں مل رہی تھی, کالمز بین ہو رہے تھے. یہ سب ہمارے سامنے ہوا ہے. سو ہم وہ جو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, جو حالات تھے اس میں بھی یو کوڈ بین دیم فرام ٹی وی چینل. حامد میر صاحب کا کتنے عرصے پروگرام بند رہا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحافی مر گیا یا صحافت ختم ہو گئی. وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو پریشر کو جھیل لیتے ہیں تو یو باؤنس بیک. تو صحافیوں نے مل کے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آئی مین اٹس این آئیڈیا, بٹ ایوری بڈی ہو وانٹس ٹو اسپیک اپ ہیز فاؤنڈ اے وے ٹو اسپیک اپ. جیسے بے نظیر بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر اپنے چینل پہ اس پہ آپ نہیں چلا سکتے تو شی یوزز سوشل میڈیا. سو وی ول آلویز فائنڈ اے وے. ہم نے مارشل لا کے دوران یہ تو ہائبرڈ رجیم تھی, بعض لوگوں کے نزدیک اس سے بھی بری تھی, لیکن صحافی ول آلویز فائنڈ اے وے بیکاز دیر از نیڈ فار سٹیزنز فار ایکسیس ٹو انفارمیشن. اینڈ ویو بن سیئنگ دس اگین اینڈ اگین کہ دیٹ ول آلویز ایگزسٹ. وہ کس فارم میں ایگزسٹ کرے گا, وہ کس طرح ایوالو ہو رہا ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ. دیٹ از این انچارٹڈ ٹیریٹری بیکاز آف دا میڈیم. دیر از یا پلیز, اور اف وی کین کیپ اٹ شارٹ اینڈ سویٹ. ہاں نہیں, میں صرف پوچھنے سے پہلے یہ کہوں گی بدر سے کہ انڈر جنرل ضیا وی ڈڈ نیڈ جرنلزم, اینڈ دیر واز سم ایکسلنٹ جرنلزم بیکاز دیر واز جرنلزم آف ریزسٹنس, دیر واز جرنلزم ود اے پرپز. So in fact journalism improves under these conditions, and perhaps under democracy it has worsened. Acha, what I wanted to ask was the question of echo chambers in the digital age, because hum jitna bhi achhi sahafat kar lein aur verification kar lein, fact checking kar lein, editorial process kar lein, kuch hazar log hamara pad lenge کہ یہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے بات کی ہے, بڑی solid reporting ہے, whereas somebody with conspiracy theories and جو آج کل بہت ہیں will go on and have hundreds and thousands of people. So what do we do about these digital chambers, because we are only reaching maybe like-minded people. We are not changing the process of receiving the news critically. یہ آپ کے پہلا جو کامنٹ ہے اس سے بالکل کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ ضیاء کے دور میں پاکستانی جرنلسٹ نے بڑا زبردست اسٹرگل کیا. واٹ آئی مینٹ واز کہ جو ڈکٹیٹوریل سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں چونکہ سٹیزنس کو کوئی شامل نہیں کرتا ڈیسیشن میکنگ میں, تو اس لیے ڈیسیشن میکنگ کے لیے جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی نہیں, وہ نہ بھی پروڈیوس ہو تو سوسائٹی جو ہے وہ آگے وہ جو بھی اس کا سسٹم ہے, جیسے نارتھ کوریا. تو آئی ڈڈ ناٹ مین ٹو انڈرمائن دا اسٹرگل دیٹ جرنلسٹ لانچ اینڈ دا امیزنگ ورک دیٹ جرنلسٹ ڈن ان پاکستانی ڈکٹیٹرشپ. جو دوسری آپ کی بات کریں گی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا سا اس ڈبیٹ کے اندر ایک امبیلنس کہہ لیں یا ایک کانفلکٹ کہہ لیں. وہ یہ کہ ایک تو ینگ جنریشن اور ہمارے درمیان کوئی ایسے جیسے کوئی دیوار کھڑی ہے, بالکل کوئی دیوار نہیں کھڑی. ہم بھی کبھی نوجوان تھے, یقین مانیے تھے, کالے بال تھے ہمارے بھی. دوسری بات یہ کہ جو میڈیا ٹولز ینگ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہی میڈیا ٹولز میں بھی یوز کر رہا ہوں. واٹس ایپ انکلس کا ذکر آیا, دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے کہ
یہ جو گوسپ ہے, یہ جو کانسپیریسی ہے, یہ جو کچی پکی انفارمیشن ہے, اس کی خواہش انسان کے دل میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے. یہ صرف اٹس ناٹ ڈیو ٹو دا فونز دیٹ وی ہیو ناؤ. دا اونلی ڈفرینس از کہ پہلے ہم وہ اپنے ڈرائنگ رومز میں کرتے تھے, اپنے کلوز سرکلز میں کرتے تھے. ایک کوئی سوشیولوجسٹ ہے امریکہ کا, اس کا مجھے یاد نہیں نام آ رہا, اس نے کہا جی کہ سوشل میڈیا از یور ڈرائنگ روم گوسپ آن اسٹیرائڈس. تو یہ ڈرائنگ روم گوسپ آن اسٹیرائڈس چل رہی ہے اور یہ موجود رہے گی اور یہ شاید ورسن ہوتی جائے گی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے زبردست تھے ہماری جنریشن والے اور اب یہ ینگسٹرز جو ہیں یہ بڑے خراب ہو گئے ہیں کیونکہ آل دے ہیو از. نہیں, میں وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. بالکل اب میں اسی کر رہا ہوں کہ یہ وہ ایکو چیمبرز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسپیریسی کی خواہش جو ہے وہ ہمارے اندر بہت موجود ہے اور وہ ینگ اولڈ دونوں میں موجود ہے, اور وہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم کریڈیبل, اوتھینٹک, ویریفائیبل, فیکٹ چیک جرنلزم جو ہیں وہ لوگوں کو کر کے دیں. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی جرنلزم کے اوپر ٹرسٹ لیول یہ ہے کہ امریکہ میں 26% لوگ کہتے ہیں جی جرنلزم پہ ہمیں ٹرسٹ ہے. پوری دنیا میں اس وقت 2015 میں جو لوگ تھے وہ 3% لوگ کہتے تھے کہ ہم کوئی نیوز سورس یوز نہیں کرتے انفارمیشن کے لیے. آج یہ پرسنٹیج جو ہے وہ 15% چلی گئی ہے. اسی طرح برازیل اور برطانیہ میں 46% لوگ کہتے ہیں کہ یار جرنلزم کی کسی چیز کی طرف ہم نے نہیں جانا. تو یہ اگر کنسپیریسی تھیوریز اور اس گوسپ کے خلاف اگر ہم نے کوئی جنگ لڑنی ہے تو ہمیں اپنے جرنلزم کے اندر کریڈیبلٹی اور اوتھینٹسٹی لے کے آنا پڑے گی. اس کا علاج لیس آف جرنلزم نہیں ہے, مور آف جرنلزم. لائک ڈکٹیٹرشپ کا علاج جو ہے وہ مور آف ڈیموکریسی ہے, ناٹ لیس آف اٹ. It is a perpetual struggle. I mean even ہمارے جو نیوز چینلز بھی ہیں, فیوریٹ اینکرز ہیں, ہم ایک ہیومن نیچر ہے کہ وی وانٹ ری انفورسمنٹ. میرے جو خیالات ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو اینکر جو چینل اس کو پرپیچویٹ کرے گا میں وہی دیکھوں گا, اور یہی ہمیں پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ نظر آتا ہے. بینا سرور. Thank you, Shahzeb. Just to respond to a couple of things. First of all, I wanted to, جو بدر نے بات کہی تھی, I think Amber has already said what I wanted to say, کہ ڈکٹیٹرشپ سے ہمیں جرنلزم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. I think you put it very well, کہ we need more journalism, not less. دوسری بات I want to tell Shahzeb, get on TikTok. I'll tell you why. کیونکہ میں ایمرسن کالج میں پڑھاتی ہوں جرنلزم ان باسٹن. وہاں پہ ایک انہوں نے ورک شاپ کی تھی on TikTok, and they had these young environmentalists come in and talk about how they are using TikTok for environmental journalism. And they did a little workshop on how, because وہی جو ہم لوگ یہاں پہ ساری بات کرتے آ رہے ہیں کہ the platform might be different, but you still need the story, the verification, the contextualization, the information, you need all that for journalism. So, and they did some really effective, and we did a little workshop right there, جس میں لوگوں نے 1-1 منٹ کی وہ بنائی بالکل. And it's a lot of work. It's actually harder, and anybody who writes knows this, it's much harder to produce a short report or a short, on any kind of platform than a long one. کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ I was asked to write a report, but I didn't have the time because it was, the word count was too short. So, thank you. So I guess جو nut shell ہے وہ یہ ہے کہ what we have seen, what many of us have sorry, I'm going to wrap it up because lunch time ہو رہا ہے. تو there will be next session جس میں you can contribute. کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے. اچھا کر لیں ہاں دے دیں. اوکے بٹ کیپ اٹ پلیز کیپ اٹ شارٹ. ہاں ہلو جی. ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں. میں چھوٹا تھا, اس میں جب مدرسے کے استاد نے مجھے اٹھک بیٹھک کرائی تھی, آج آپ نے کروائی ہے مجھے. کئی دفعہ میں کھڑا ہوا بیٹھا, میں نے بڑی کوشش کی لیکن آپ کی توجہ حاصل نہیں کر سکا. میں معذرت چاہتا ہوں. اس طرح کے فورم بہت کم ملتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس میڈیا کی کریم بیٹھی ہو. میں اس فورم کے اس بہانے میں ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی نیا کوئی بھی جرنلزم میں آتا ہے تو اس کو ادارے کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ پریس کلب میں جائیں. میں بھی اس چیز کے ساتھ اس کا وکٹم رہا ہوں. بدقسمتی سے یہاں پر اب ڈیجیٹل میڈیا اس لیے حاوی ہو رہا ہے جرنلزم کے اوپر. میں تو ظاہر کہ جرنلزم کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی, لیکن بدقسمتی سے جن دنوں میں نے پریکٹس شروع کی, میں پریس کلب آنا جانا شروع کیا, مجھے ادارہ سے کہا گیا تو اس وقت میں نے پریس کلب میں ایک چیز کہ ایک جینڈر گیپ میں نے دیکھا. بدر صاحب نے کہا جینڈر گیپ نہیں, میں آج بھی کہوں گا کہ جینڈر گیپ ہے, ایج گیپ ہے, وہ جو ایک جنریشن گیپ ہے.
تو اس وقت میں نے یہ فیل کیا. جب میں پریس کانفرنس میں بیٹھتا تھا مجھے سینئر جرنلسٹ سوال نہیں کرنے دیتے تھے, مجھے روکا جاتا تھا, مجھے ڈانٹا جاتا تھا, مجھے دھمکیاں دی جاتی تھی. جب آپ اور میرے اس طرح کے کئی لوگ تھے, پھر ہم نے ایک مشترکہ طور پہ ایک ٹیم بنائی اور پھر ہم نے ایک اپنی اسٹریٹجی رکھی. تو ہم بھی ظاہر ایک نئی نسل کے تھے, تو اس وقت ہم نے اپنا کام کیا. دوسرا یہ کہ آپ جب مین اسٹریم میڈیا سے, کیونکہ ایک بڑے بڑے یہاں پہ نام بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جب اپنے ادارے کے اندر آپ جب کوریج نہیں کریں گے کہ چائنا تائیوان میں کیا کرنے جا رہا ہے, رشیا یوکرین میں کیا کرنے جا رہا ہے, آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ڈرامہ انڈسٹری آپ کی اتنی بوم کر رہی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, میں نہیں دیکھ پاتا ہوں مجبوری کی وجہ سے, لیکن میرے گھر میں دیکھا جاتا ہے. آپ جب کوریج نہیں کریں گے, وہ جن کو مہوش حیات کو دیکھنا ہے, جن کو فہد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں, وہ انسٹاگرام پہ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ کوریج ہی نہیں ہے اس کی. آپ نے جب کوشش کی شعیب ملک کی شادی دکھائی تو لوگوں نے دیکھی, جب آپ نے وینا ملک کی شادی دکھائی جب دیکھی. میں ایک چیز کی بڑی کمی محسوس کر رہا ہوں, وہ ایک تو یہ کہ سینئر جرنلسٹ کو, جو نئے آنے والے جرنلسٹ ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے, ان کو آگے کرنا چاہیے. بہت سارے نام یہاں پر موجود ہیں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میرے سامنے موجود ہے. لیکن عدنان ہاشمی, میں نے بہت زیادہ اس چیز کو فیل کیا ہے, میں نے بہت آواز اٹھائی ہے, میں نے یہاں تک کہ سینئر جرنلسٹ سے مار بھی کھائی ہے اس کے اندر. تو اس طرح بڑی بدقسمتی ہماری, جب سینئر جرنلسٹ کا یہ رویہ رہے گا تو نئی جنریشن اسی اینکر کو دیکھے گی جو روز جھوٹ بولتا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر, وہ اسی سچ کو مانے گی. میں اپنے ادارے کے اندر بیٹھ کے, میں چند دن پہلے کی بات کروں کہ شام میں بیٹھا ہوا تھا, میں ایک ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں, چھوٹی سی ٹیم کو. بالکل نہیں, یہ ایسے فورم نہیں ملتے, یہ بہت کم مواقع ملتے ہیں. آج میرے پاس کراچی کی کریم بھی بیٹھی. جی میں بالکل بات کر رہا ہوں. میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اب آفس کے اندر, میری ٹیم نے کہا آج پیٹرول بڑھ رہا ہے. میں نے ان کو کہا نہیں بڑھ رہا. بولے نہیں سر واٹس ایپ پہ آیا ہے. میں نے کہا نہیں بڑھ رہا, آپ بے فکر کام کریں. تھوڑی دیر بعد میں واش روم سے باہر آتا ہوں, میرا آدھا آفس خالی تھا, وہ سب گئے پمپ کے اوپر. تو یہ ہماری کریڈیبلٹی رہ گئی کہ ہمیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آج. دوسرا یہ کہ سماجی میڈیا کے اوپر بھی جو جرنلسٹ موجود ہیں وہ اکثر ایسے جو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان کو جواب نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں گے. وہ مثال کے طور پہ ایک شخص کو ایماندار کہا جا رہا ہے, وہ زبردستی ایک لیڈر کو ایماندار کا, بھائی وہ ایماندار ہے, مطلب میں ٹھیک ہے, میں ان پہ الزام نہیں لگاتا وہ ایماندار ہے. وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں, وہ کیوں پریشر میں آ رہے ہیں؟ جب جن کو لوگ دیکھ کے سیکھتے ہیں, جب وہی سوشل میڈیا کا پریشر لیں گے تو نئی جنریشن کس طرح سے سیکھے گی؟ ایک فورم, آخری بات, ایک فورم ضرور ہونا چاہیے جس میں نیو جنریشن, آپ نے, ورنہ پھر آپ اقرا یونیورسٹی کو بند کر دیں, آپ اردو یونیورسٹی کو بند کر دیں. آپ اگر کوئی فورم نہیں کہتا, پریس کلب اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو ایک فورم دیں جہاں پر یہ جو نئے آنے والے بچے بچیاں آ رہی ہیں ان کو گائیڈ کر سکیں, تاکہ وہ جس کو گیلا تتر کہا جاتا ہے اس جیسے اینکر کو نہ سنیں. وہ شکریہ بہت بہت. آپ نے حاضرین میں سے کافی لوگوں کے دل کی بات کی ہے. آپ نے کی نوٹ ایڈریس سنا ہوگا جس میں حامد میر صاحب نے یہاں پہ آفر کیا کہ اگر آپ اچھی بناتے ہیں رپورٹ, امبر اس کو ریکمینڈ کرتی ہیں تو اپنے شو پہ چلائیں گے. اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ CEJ کا پورا ایک مینٹرنگ کا پروگرام ہے, ہم خود اس میں انوالو ہیں. بہت سارے ینگ جرنلسٹ ہیں جو آتے ہیں, ان کے ساتھ ہم انگیج کرتے ہیں, سٹوریز پہ کام کرتے ہیں. ویئر از امبر؟ آپ ان کو بتائیں نا, مینٹرنگ کے یہ طریقے یہاں پہ موجود ہیں. باقی انڈیویجول صحافیوں کا اب کیا رویہ رہا ہے وہ آئی کانٹ ریلی سے مچ اباؤٹ اٹ. انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ریپ اپ دس سیشن. آئی ایم سوری کہ وی کوڈنٹ گیٹ ٹو مینی آف دا پیپل جن کے ہاتھ کھڑے تھے, لیکن دیر آر مور سیشنز دوپہر میں لنچ کے بعد, اینڈ یو ول ہیو اپرچونیٹی ٹو کنٹریبیوٹ, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ سب سے بات ہو. آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک دا پینل, زیشان, بے نظیر, بدر عالم صاحب. Really good discussion. In the end, I think we agree that the only thing that's permanent is change. ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, زمانہ چینج ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اڈیپٹ کرنا ہوگا. بٹ جرنلزم از ہیئر ٹو اسٹے, جرنلسٹ آر ہیئر ٹو اسٹے. تھینک یو ویری مچ.